کہیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دوستو اگلی جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس کے اندر حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم غیب کا بیان ہے۔ دعوے کے طور کے اوپر آپ یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام نبیوں کو اپنی اپنی شان کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو علوم عطا فرمائے ہیں، غیبی علوم عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو خبریں دیتے ہیں، قیامت کی خبریں دیتے ہیں، اسی طریقے سے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، گزشتہ اقوام کی خبریں دیتے ہیں، میدان محشر کے اندر کیا ہوگا اس کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اوپر وہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ساری غیبی خبریں ہوتی ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، غیبی علوم عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ، سارے انبیاء سے زیادہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، حضور فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے زیادہ علوم عطا فرمائے؟ وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس ہے۔ تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ سارے انبیاء کو جتنے علوم اللہ نے عطا فرمائے ان سب سے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ اور جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ یاد رکھنا، یعنی کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے اختتام تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، ہر شے، ہر جز کا علم اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یعنی کوئی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی اس کائنات کی خلقت سے، پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، سارے ایک جز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے میری بات کے اوپر، یہ بات تو ہو گئی نا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کلی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی عطا فرمایا ہے، لیکن دلیل تم، یعنی دعویٰ تمہارا کلی کا ہے، اور دلیل تم کس کی دیتے ہو؟ دلیل تم جزیات کی دیتے ہو، دلیل تم جزی دیتے ہو، یعنی حضور علیہ السلام مختلف جو واقعات ہیں ان کو تم ذکر کرتے ہو کہ اس طرح یہ خبر غیب کی ہے، یہ اس طرح آپ دلائل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی وجہ یہ کہ حضور محمد مصطفیٰ کا جو علم ہے، یاد رکھیں یہ تدریجی ہے۔ تدریجی سمجھتے ہیں یعنی ایک، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یعنی نبوت کا حضور نے اعلان فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمانا شروع کی۔ تو جوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا، ٹھیک ہے، پھر وہی نازل ہوتی رہی اور اضافہ ہوتا رہا اور اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی چند خاص صفات کو چھوڑ کر جن کا تعلق الوہیت سے ہے یا خصوصیات الوہیت سے، خاصہ الوہیت سے، اس کو چھوڑ کر جو صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس آیت کریمہ کے اندر اس مقام کے اوپر ذکر کرتے، محمد مصطفیٰ کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی، اس صفت کا رنگ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چڑھتا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیں جوں حضور کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا، حضور کے علم مبارک کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ آخر 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کا علوم مکمل، یعنی قرآنی علوم مکمل ہو گئے، وہی مکمل ہو گئی، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارک بھی مکمل ہو گئے، لیکن ایک حد تک، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک حد تک۔ پھر آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب قبر شریف کے اندر چلے گئے، اب بھی اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات اسی طرح برس رہے ہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ کے علوم کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی حدیث شفاعت کے اندر آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا کہ جو الفاظ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے عنایت فرمائیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم غیبیہ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں۔
اب سنیں، اب جس وقت یہ دعویٰ آپ نے سن لیا ہے نا، انشاءاللہ میں تفصیل اور بھی زندگی رہی تو جو لوگ ہمارا مستقل درس سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی مزید بھی میں بیان کروں گا۔ دیوبندی جو اعتراض کرتے ہیں، وابی جو اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کا جواب کیا ہے، یا جو کچھ ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس مزید دلائل کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی میں ساتھ ساتھ، چونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے تو ساتھ ساتھ یہ نشستیں وہ قائم ہوتی ہیں ہفتے بعد، اور جو سوال درمیان کے اندر آتا ہے میں اس کو لیتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم ایڈجسٹ کریں گے، لیکن سر دست اتنی بات آپ نے یاد رکھ لی ہے کہ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے مطلع نہ فرمایا ہو، بعد میں مطلع فرما دی ہو۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضور کے علم تدریجی ہیں، ساتھ ساتھ بڑھتے رہے، تو ممکن ہے کہ ایک چیز ایک وقت تک حضور سے مخفی رکھی گئی ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہو۔ یعنی بعض حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا علمی کا اظہار فرماتے ہیں، جس طرح مولوی غلام اللہ خان نے بھی وہ اس کی کتاب ہے نا جواہر التوحید، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ غیب کا کس طرح ہے کہ حضرت ثابت کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر تھے نا، وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ داخل ہو گئی تھی، یہ آیت نازل ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا میں تو پھر اونچی آواز میں بولتا ہوں، تو فرمایا حضور پوچھتے ہیں کہ ثابت کہاں ہیں، تو مولوی غلام اللہ خان لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ پھر حضور کو علم غیب ہوتا تو پھر حضور کیوں پوچھتے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ جس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ڈپٹیاں پوری کر کے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم کہاں سے آئے ہو مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر بھی پھر آپ شک کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے نا کہ کہاں سے آئے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ تو جس طرح خدا تعالیٰ سوال کرتا ہے نا تو اللہ کے علم کے اندر نقص نہیں آتا، بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ سوال کرتے ہیں، علوم مصطفیٰ کے اندر کوئی نقص کوئی عیب نہیں آتا۔ بہرحال چلو وہ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی ہے، جہاں پر جتنی ضرورت ہوگی ہم عرض کریں گے۔ تو ہم یہ بات بھی ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے، یاد رکھو توجہ نہیں ہوتی انسان کی، توجہ نہیں ہوتی، توجہ دلائی جاتی ہے تو بندہ یاد آ جاتا ہے، توجہ دوسری طرف ہو نا، توجہ دوسری طرف ہو تو ایک بات ظاہر سی بات ہے، توجہ اس طرف ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی۔ ابھی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میں ان سے ایک سوال کروں ایک دم آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، لیکن ابھی آپ چونکہ میری طرف متوجہ ہیں آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی۔ لیکن جس وقت میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 10 سال پہلے دیکھیں فلاں جگہ کے اوپر ہم ملے تھے، اس ہوٹل میں چائے پی تھی، آپ کا ہاں جی بالکل یاد آ گیا، تو یہ تو نہیں نا کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ کو اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی اس جانب۔ تو کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبارک دوسری طرف ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان نہ فرمایا۔ بہرحال جس وقت قرآن مکمل ہو گیا، حضور محمد مصطفیٰ کے ایک حد تک علوم مکمل ہو گئے، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے مومنین کو اس حال میں جس پر تم ہو جب تک تمیز نہ کرا دے خبیث لوگوں کی پاک لوگوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ یہ جو خبیث ہیں منافق ہیں یہ پاک نیک لوگوں سے جدا ہو جائیں، یعنی خبیث بالکل الگ ہو جائے اور پاک اور ستھرا بالکل الگ ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو مطلع کرے غیب کے اوپر، یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب عطا فرما دے، لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں کے اوپر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ